اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، یعنی 4 مسلسل پڑھی جائیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جب آپ نے نہیں پڑھی ہوتی تھیں تو آپ ان کو ظہر سے فارغ ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔ تشریح: ابن ماجہ کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ ایسی صورت میں ظہر سے پہلے والی 4 رکعتیں آپ بعد والی 2 رکعتوں کے بعد پڑھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں برابر پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ 2 ہی رکعت پڑھنا زیادہ ثابت ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ کی مندرجہ بالا حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے ظہر کے بعد مؤکدہ سنت تو صرف 2 ہی رکعت ہے، لہذا 4 رکعت پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ ان مؤکدہ 2 رکعت کے علاوہ مزید 2 رکعت نفل پڑھی جائیں۔ فائدہ: ہمارے دیار میں ظہر کی 2 سنتوں کے بعد مزید 2 نفل پڑھنے کا کافی رواج ہے، لیکن اکثر عوام ان نفلوں کو بلکہ عام طور سے ہر وقت کے نوافل کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نوافل بیٹھ کے ہی پڑھنے چاہیے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کے پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس بندے پر جو پڑھے عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ تشریح: عصر سے پہلے 4 رکعت نفل کے بارے میں یہ آپ کا ترغیبی ارشاد ہے اور اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی روایت کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔